اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہم نے پچھلی نشست کے اندر یہ سماعت کیا تھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر گئے تو آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اب ساتویں آسمان کے حوالے سے ہم سماعت کرتے، وہی انداز تھا کہ جب ساتویں آسمان سے پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا، لیکن پوچھا گیا کہ آپ کون؟ تو کہا گیا میں جبرائیل۔ کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ تو پھر جو وہ باقاعدہ دروازے جو کھلتے ہیں۔ اب ساتواں آسمان کھلا اور حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی ساتویں آسمان پر، تو جو فرشتے تھے انہوں نے یہ الفاظ کہے مرحبا بھی فنعم المجیء جا، کہ خوش آمدید ہو، کیا ہی اچھا جو آنے والا ہے۔ اب وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام ہے، آپ انہیں سلام کیجئے۔ حضور علیہ السلام نے سلام ارشاد فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد آپ نے بھی وہی کلمات ارشاد فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید اس طرح فرمائی مرحبا بی ابن الصالح والنبی الصالح، کہ صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ اس طرح جو وہ حضور علیہ السلام ساتویں آسمان پر بھی جو وہ تشریف فرما ہوئے۔ اس کے آگے کیا ہوا؟ اس کے آگے یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام جو وہ ساتویں آسمان سے تھوڑا آگے گئے تو وہاں پر جو آپ نے سدرۃ المنتہا دیکھا۔ اب سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ نور کا جو وہ ایک درخت ہے، بیری نما درخت ہے، اور اس کے پھل جو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور اس کے جو پتے ہیں وہ پتے جس طرح ہاتھی کے کان ہوتے ہیں اسی انداز سے جو وہ پتے ہیں، وہ ہے جس طرح بیری کا درخت ہوتا ہے، بیری کے پتے بھی اسی انداز سے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی مقدار میں بڑے ہیں، پھل بھی بہت بڑے بڑے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ سدرۃ المنتہا ہے، اور سدرۃ المنتہا کے پاس ہی حضور علیہ السلام نے دیکھا چار نہریں، دو ظاہر ہے اور دو جو وہ خفیہ ہے، پوشیدہ ہے۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو خفیہ نہریں یہ جنت کی نہریں، اور جو ظاہری نہریں ہیں یہ نیل اور فرات ہے۔ اب حضور علیہ السلام آگے سفر کرنے والے تھے، جبرائیل امین علیہ السلام وہی رک گئے، کہا یا رسول اللہ اب میں آگے نہیں جا سکتا، اب اگر آگے میں گیا کیونکہ میری حدود یہ ہے، اب اس کے آگے میری حدود نہیں ہے، اگر میں گیا تو پھر ایسی صورت میں جو وہ نقصان ہوگا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے۔ آپ دیکھیں کہ حالانکہ جبرائیل امین علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا، تمام جتنے بھی ملائکہ تھے، جتنے بھی فرشتے ہیں، آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ تو یہی جبرائیل امین تھے کہ سب سے پہلے سجدے میں گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا؟ ان کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ ان کو رسول الملائکہ بنایا، ملائکہ کا سردار، ادب کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ آدم علیہ السلام کا ادب کیا اور اللہ کے حکم کو فوراً بجا لائے، تو اللہ رب العزت نے انہیں کیا مقام عطا فرمایا؟ رسول الملائکہ۔ یہ ملائکہ کے سردار ہیں حضرت جبرائیل، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو وہ مقام حاصل ہے کہ جو کسی کو مقام وہ ملا نہیں۔ وہ کیا کہ آپ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی زیارت کی ہے، اور نہ صرف زیارت کی بلکہ آپ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی صحبت بھی اختیار کی ہے۔ آپ تمام انبیاء علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے، کسی ایک نبی کا صحابی ہونا یہ بھی بڑے شرف کی بات ہے، بہت بڑے مقام کی بات ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام یہ وہ ہستی ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے صحابیت کا شرف جو وہ جبرائیل امین علیہ السلام کو ملا، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ آگے میں نہیں جا سکتا۔ وہیں جبرائیل امین علیہ السلام رکے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری کوئی خواہش ہے جو میں جا کر جو ہے وہ عرض کروں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری دلی تمنا یہ ہے
آپ کی امت جب پلے صراط سے گزرے تو مجھے یہ شرف دیجیے گا کہ میں اپنے پر جو وہ ان کے لیے بچھا دوں. اب جبرائیل امین علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ دیکھیں, اور عرض کیا کیا, عرض یہ کیا یا رسول اللہ آپ جو وہ یہ میری التجا پہنچا دیجیے گا, میری یہ التجا ہے, میری یہ خواہش ہے کہ آپ کی امت جب پلے صراط سے گزرے تو میں جو اپنے پروں کو بچھا دوں. اب آپ دیکھیں کہ ہم کیسے گناہگار, ہم جیسے گناہگار بندے کہاں جبرائیل امین علیہ السلام اور ان کے پر, وہاں ہم جو وہ ان پر قدم رکھ کر جو وہ چلے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے کو ہمیں سمجھایا کہ ہمارا مقام, ہمارا وجود تو بڑا گندا ہے, ہمارا وجود بہت گندا ہے, اور وہ وجود اور اس کے پاؤں ہم جبرائیل امین علیہ السلام کے پروں پر رکھے, بڑا یعنی کہ ایک ایسا عمل ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے پر کو خبر نہ ہو, یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا وجود بڑا گندا ہے, یا رسول اللہ آپ ہم پر یہ عنایت کیجئے گا. جبرائیل امین علیہ السلام کا مقام مرتبہ بہت اعلیٰ ہے. پلے صراط پر جب وہ پر بچھائے تو ہمیں پلے صراط سے اس طرح گزار دیجیے گا کہ جبریل کو بھی پتہ نہ چلے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے یہ مسئلہ جو ہمیں اس طرح جو سمجھا دیا. آگے کیا ہوا, آگے حضور علیہ السلام عرش پر جو وہ جلوہ گر, مزید آگے سفر کے حوالے سے ہم کل سماعت کریں گے. اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب ہمیں عقیدت اور محبت عطا فرمائے. آمین بجائے نبی.